بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کھجور کے باغ کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجور کے باغات کے گرد دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ دیوار کھڑی کرنے کے دوران میرے ہمسائے کا درخت میری دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنا درخت مجھے دے دے تاکہ میں دیوار سیدھی تعمیر کر سکوں، لیکن میرے ہمسائے نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو یہاں تک پیشکش کی کہ یہ درخت تو مجھے بیچ دے تاکہ میں دیوار سیدھی تعمیر کر سکوں، لیکن اس نے مجھے درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوایا۔ جب وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے ہمسائے کی شکایت سنائی، جس پر اس نے کہا کہ جی واقعتاً بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا درخت اپنے ہمسائے کے لیے وقف کر دو یا پھر اپنا کھجور کا درخت اپنے ہمسائے کو فروخت کر دو۔ اس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنا درخت اپنے ہمسائے کو فروخت کر دو، اس سے اس کی قیمت بھی لے لو، اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بھی ہوگا، جس کے سائے میں 100 سال تک ایک گھڑ سوار چلتا رہے گا۔ دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت کا ایک درخت نہایت ہی عظیم پیشکش تھی کہ جس کو سننے کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سوچنے لگے کہ دنیا کے درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کی پیشکش آخر کون چھوڑ کر جہنم میں جائے گا، لیکن اس شخص کی قسمت اتنی بری تھی کہ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے اس نے جنت کا درخت چھوڑ دیا اور اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کسی طرح میں وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں، کیا جنت کا درخت مجھے مل جائے گا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت کا درخت ضرور ملے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجور کے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں، مدینہ میں ایسا کون سا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا؟ ایک ایسا باغ جس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے، جس میں ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، اور ایسا باغ جس کے گرد نہایت ہی خوبصورت دیواریں تعمیر کی گئی ہیں۔ مدینے کے اعلیٰ تاجر آپ کے باغ کی کھجوروں کو خریدنے اور انہیں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں میرے کھجور کے باغ لینا چاہو گے؟ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غیر یقینی سے دیکھا۔ اسے یہ معاملہ ہر طرح سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے، ان کی گواہی میں یہ معاملہ طے پا گیا۔ اس کے بعد وہ صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک درخت پکا ہو گیا نا؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ جواب سن کر نہایت حیرت زدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، لیکن تو نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کرم میں بے مثال ہے، اس نے تیرے لیے جنت میں اتنے باغات رکھ دیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کی گنتی کرنا مشکل ہے۔ وہاں سے اٹھ کر جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے تو وہ اپنی خوشی کو چھپا نہ پائے، اور انہوں نے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز لگائی اور کہا کہ میں نے یہ باغ، اس کی چار دیواری، یہ محل اور اس میں موجود کنواں بیچ دیا ہے۔ ان کی بیوی اپنے شوہر کی کاروباری صلاحیتوں سے واقف تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ باغ کتنے میں بیچا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا ایک درخت جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ ان کی بیوی نے چلاتے ہوئے کہا کہ آپ نے منافع کا سودا کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت یا دنیا میں دی گئی تھوڑی سی قربانی ہمیں آخرت میں راحت دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔